حسین یا حسین، حسین یا حسین، حسین یا حسین، حاجت ہے تمہاری جو ہے، کیونکہ آگے امام نے یہ نہیں فرمایا کہ روٹی والی حاجت ہے پانی والی نہیں ہے، انہوں نے تو مطلق کہہ دیا لقضاء حوائج، جو حاجتیں ہیں تمہاری وہ زمینی ہے آسمانی ہے دنیاوی ہے اخروی ہے، چھوٹی ہے یا بڑی ہے، سب کی سب۔ یہاں تک دیکھا ہے ایسا جانور اگر آپ کے گھر میں موجود ہے تو فرشتوں کے تماشے ہوتے ہیں، فوج ینزل و فوج ینزل، فرشتوں کی ایک فوج آ رہی ہوتی ہے ایک جا رہی ہوتی ہے اس جانور کے طواف کے لیے۔ بات اتنی سی ہے کہ احترام ہو اس جانور کا، آپ کے سامنے ہے باتیں، ناقہ صالح آیت اللہ تھی، بدبخت قوم سمود احترام نہ دے سکی، خود نہ رہی، حجت کا جانور تھا، احترام نہیں ہوا، صرف یہ کہ منفعت سے محروم نہیں ہوئے بلکہ وجود کھو بیٹھے، حیات کھو بیٹھے۔ مرتجز حسین کا جانور ہے، احترام دو اسے جیسا کہ احترام دینے کا حق ہے۔ بس آیا میں اسی طرف ہی ہوں لیکن ایک اشارہ ہے صاحبان اشارت کے لیے، الفت علماء ذاکرین واعظین پڑھتے نہیں، خیبر کا تو نام لے کے پڑھتے ہیں اور باقی بھی مقامات کے بارے میں اشارے ملتے ہیں کتابوں میں کہ مقاصد الہیہ کے ترجمان نے رکاب پکڑی علی اترے، یہ ٹھیک ہے احترام علی کا تھا، رکاب تو گھوڑے کی تھی، اور وہ رسول نے پکڑی ہی اسی نیت سے، ہم جیسے بے علموں کو درس دیا جا رہا تھا گھوڑا کس کا ہے، جی ہاں سواری کس کی ہے، جس دن سے خدا واحد جانتا ہے تم نے نسبتوں کا حقیقی احترام سیکھ لیا، اور انہی نسبتوں میں یہ جو تم سب میرے سامنے بیٹھے ہو تم بھی ان کی نسبت ہو۔ یہ مطلب نہیں کہ ذوالجلال کی شبیہ آئے تو قدم چوم لو، مومن آئے تو تبرہ کرو، نہیں، تم نے یہ بھی نسبت کی توہین کی، کیوں؟ موالی تھا، بشرطے کہ موالی ہو، مقصر کی بات میں نہیں کر رہا، تو آپ کا وہ ذاتی طور پہ جتنا بڑا دشمن کیوں نہ ہو نہ اس سے نفرت کر سکتے ہو، کیوں؟ ورنہ نسبت اہل بیت کی توہین ہو جائے گی۔ جس دن تمہیں احترام آ گیا ذات واجب کی قسم، ہاں بالکل ہے، وہ تو ہے اپنے مقام پر طے ہے، لیکن کچھ آزمائش ہماری بھی تو پہلے ہونی چاہیے۔ ہم یہی منہ لے کے جا رہے ہیں نا کہ ہم مولا سے منسوب ہے یا فرشتوں ہمارا حیا کرو، ہاں فرشتے تو حیا کریں گے، سر جھکا کے پوچھ نہیں سکتے تم نے مولا کی نسبت کا کتنا حیا کیا تھا، یہ سوال کرنا کہ تم نے حق ہے، بے شک اس کا صلہ تو تمہیں مل جائے گا، خدا گواہ ہے، بس اسی میری بات کو سوچنا، یہ روانوی میں ملنگانہ انداز میں جو باتیں میں کہہ کے گزر جاتا ہوں اس میں اسرار کے خزینے ہوتے ہیں، ان کو تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو، جس دن تمہیں احترام آ گیا نسبت کا، فضائل میں تو چلو میں گارنٹی نہیں دے سکتا، جو ہی مسائل سنو گے تمہارے کانوں میں ایک ایسے بینڈ کی آواز آئے گی جو پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی، اور جب پلٹ کے دیکھو گے اللہ اکبر، جب پلٹ کے دیکھو گے، یہ میں پھر ہاتھ جوڑ لیتا ہوں بابا، خدا کے لیے تم سارے موالی ہو، حقدار ہو، اور بی بی کی پاک چادر فتح کی قسم میں قطعاً نہیں چاہتا کہ کسی موالی کی عقیدت کا کوئی نقصان ہو، ہاں خود جمع تفریق میں نہ پڑ جایا کرو، سن کے
پھر توفیق مانگا کرو، پھر تم دیکھو گے. ہو سکتا ہے میری اس بات پر بھی کچھ لوگ معترض ہو کہ کیا نئی بات نکال کے لایا ہے. پہلے تو ایک آہ سنو گے، بین سنو گے، فریاد سنو گے، اور خود تمہارے اندر کی روحانیت بتائے گی کہ یہ آواز پہلے تو نہیں سنی تھی. اور جب دائیں یا بائیں غور کر کے دیکھو گے تو تمہیں کوئی رونے والا ایسا نظر آئے گا. اللہ اکبر. جو اس سے پہلے مجلس میں نظر نہیں آیا ہوگا. خدا کی قسم کرتے صاحب، پھر دیکھنے والی آنکھیں دیکھے گی کہ بظاہر شکل انسانی ہے لیکن چہرہ عام بشری نہیں، آنکھیں ایسی نہیں، جلالت مختلف ہے، چہرے پر کشش اور ہے، جاذبیت اور ہے، جلال الہی سمٹ رہا ہے. اور اگر زیادہ توفیق مل گئی اور تمہاری آنکھوں سے زیادہ پردے ہٹا لیے گئے تو تم دیکھو گے کہ ہر کوئی تو پانی رو رہا ہے. ہر رونے والے کی آنکھ میں پانی ہے. یہ ادادار کہاں سے آ گئے جس کے آنسوؤں کی رنگت سرخ ہے؟ اس کے منور رخسار پہ سرخ سرخ آنسو کیوں بہ رہے ہیں؟ تو اس وقت میرے گزشتہ عشروں میں زیارت نائیہ کے یہ پڑھے ہوئے فکرے یاد کر لینا کہ اے میرے دادا حسین، اے میرے جد پاک، میں کربلا میں ہوتا تو قربان ہو جاتا، جان نشاور کرتا، لیکن مشیت کا تقاضا نہ تیرا زمانہ اور تھا، میرا زمانہ اور تھا. میں اس وقت تو نہیں تھا. یعنی رونے والا اب امام نے تمہیں کام بتایا ہے کہ اگر میں قربان نہیں ہو سکا تو اس کے سلے میں کیا کرتا ہوں. یعنی گویا جو یہ کر لے وہ سمجھ لے کہ میں کربلا میں حسین کے ساتھ مارا گیا ہوں. فرمایا دو کام کرتا ہوں، لعن تو بن لکا صباحا و مسا ولعب خیرن لکا بدل الدموع دمن. صبح شام تیرا نوحہ پڑھتا ہوں اور پانی کے بدلے خون روتا ہوں. جان دینے کے سلے میں لہو کے آنسو بہا لیتا ہوں. اپنے آپ کو تیرے ساتھ شامل، میرے غیرت مند مولا، میرے زمانے کے مالک کی ماں، کائنات پانی روتی ہے، تو لہو کیوں رو رہا ہے؟ میرے امام کی آواز آتی ہے غضنفر انصاف کر. تم 1400 سال بعد سن کے روتے ہو کہ گوشوارے اتارے گئے اور میں چشمہ امامت سے دیکھتا ہوں شمر حرامی کا ہاتھ ہے، میری معصومہ کے گان ہے. میں گوشوارے اترتے دیکھتا ہوں، لہو کی روانی دیکھتا ہوں. اور اگر تیری ذات چاہے تو ہم یہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھکرا دے ہماری ساری دعائیں، رد کر دے ہماری ساری خواہشیں، اور اس کے سلے میں ہمارے وارث کا ضرور دے. اللہم صل علی حجتنا الحسن